بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع صلوات پھر بھی جناب بلند تر سمجھ میں نے آپ کے سامنے 27واں پارہ سورہ طور کی پہلی 8 آیات کو تلاوت کی۔ اس میں خلاق دو عالم اس سورہ طور میں 8 طرح کے کمال سے 14 کی قسم کھا رہا خالق ہے توحید مقسم ہے، آل محمد مقسم بہی ہے۔ اللہ قسم کھا رہا ہے، تو جہاں اللہ قسم کھائے تو معیار قسم کیا ہو؟ دیکھیں ایک چھوٹی سی بلکہ بہت بڑی ہے بحث، اللہ کرے ایک مجلس میں بحث مکمل ہو جائے، اتنی زیادہ آپ کی توجہ بہت ضروری ہوگی۔ میں کچھ اشاروں سے بات کروں، کیونکہ توحید نے اشاروں سے بات کی ہے۔ ہمارے اشارے کہاں، توحید کے اشارے۔ ارشاد ہو رہا ہے والطور، قسم ہے طور، یعنی وجود محمد مصطفیٰ واحد الاصل نور کی۔ سرکار محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی قسم کھائی جائے، اللہ واحد الاصل نور کو طور کہہ کے سرکار کے نام کی قسم کھا رہا ہے۔ جن کا وجود لائے کہ قسم ہو، ذات کیسی ہو؟ خالق قسم کھا رہا ہے والطور، قسم ہے طور۔ پھر آگے بلا فاصل قسم ہے سرکار امیر المومنین۔ یہ بلا فاصل قسم کھانا ہی جانشینی رسول کی دلیل۔ دوسری قسم اللہ قسم کھا رہا، قسم ہے کتاب مسطور کی، سطروں میں لکھی ہوئی کتاب کی قسم۔ کتاب وہ ہوتی ہے جس میں کل علم جمع ہو جائے۔ یہ ورقوں والی کتاب نہیں، وجود والی کتاب ہے۔ یہ وجود والی والی کتاب کو علی ابن ابی طالب ہے۔ اس کتاب سے مراد جناب امیر المومنین علیہ الصلوات والسلام، معلوم ہو گیا رسول کی قسم، رسول کے ساتھ بلا فاصل جناب علی کی قسم۔ میں جملہ کہ او بے خبر دنیا، بلا فاصل پر بحثیں کرنے والوں، اللہ سے بہتر کون بلا فاصل جانتا ہے؟ اور نہیں فرمایا قرآن میں علی ہی بلا فاصل ہے۔
فصل کتاب کی قسم، جس کتاب میں کل علم، جسے اللہ کل کہے خدا جانے وہ کل کہاں ختم ہو. حیدری یہ کہہ کے فرمایا فی رق منشور. دیکھیں قرآن کے ایک حرف میں 70,000 معنی ہے، لفظ میں نہیں، حرف میں. خدا جانے ایک حرف میں 70,000 معنی ہیں، لفظ میں کتنے ہوں گے؟ اگر آپ خوش ہو جائیں تو میں جملہ یہی آپ کو خوش کرنے کے لیے، ایک حرف میں 70,000 معنی ہیں. معنی اگر اللہ کسی کی مدح میں ایک حرف بھیج دے، اس کی 70,000 مدحیں ہو گئی. میرے خیال سمجھ آ گئی ہے. ایک حرف مدح میں بھیج دے، 70,000 مدحیں ہو گئی. کہوں آگے اگر ایک لفظ بھیج دے تو نہیں فرما رہے. ہائے 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 ہائے. اگر پورا قرآن بھیج دے، اگر کسی کی مذمت میں ایک حرف بھیج دے تو 70,000 مذمتیں ہو گئی. اگر سورہ منافقون بھیج دے، ماشاءاللہ آپ کی توجہ ہو. جناب آج جو ترجمہ ہونے لگا ہے جناب میرے ساتھ ہو. فی رق منشور، 3 آیتیں مکمل قسم کی تشریح کے ساتھ، جس کی تشریح کرنے والا خود اللہ ہے. ہم وہ تشریح کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو اشارے کر سکتے ہیں یا جو کچھ تھوڑا تھوڑا ہمیں سمجھ آیا ہے. جب 12واں آئے گا پھر حقیقتیں کھلیں. یہ میرے امام سے پوچھا گیا، ابھی تک الف اور بے کا علم چل رہا ہے، جب میرا 12واں آئے گا باقی حروف پھر شروع ہوں گے. تو جو فرمائے میرے بھائی، میں بحث کر کے بات کو یہاں تک پہنچا کے جس پہ آج بحث کرنی ہے. فی رق منشور آیت مکمل، 4تھی آیت شروع ہوئی. فل بیت المعمور، اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے فاطمہ کی. کس کی قسم کھائی جائے؟ سیدہ پاک کی قسم. جملہ کہہ دوں میں پھر کہوں، اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے فاطمہ پاک کی. بے خبرو، جس فاطمہ کی اللہ اللہ ہو کے قسم کھائے، دلیل ہے رسول کی بیٹی ایک ہے، 4 نہیں. کن لفظوں سے، دیکھیں کن لفظ بحث شروع ہوگی میرے. فل بیت المعمور، اس بیت کی قسم. ان کا میرے والے پاس شاہ جی ذرا توجہ فرمائے. صاحبان علم جو تشریف رکھتے ہیں سارے آپ ہیں، مگر خدا کے لیے خوب چاہیں. خدا گواہ جب علی بیان کرتے تھے نا، لوگ ایک دوسرے کے کان سے کان ملاتے تھے، کہیں ہماری کان سے بات نکل نہ جائے.
والبیت المعمور. اللہ فرما رہا ہے، اور توجہ فرمائیں، اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے اس گھر کی جو وہاں بھی آباد ہے. آئے خوشی ہو رہے ہیں. معلوم ہوا قرآن جب اتر رہا تھا یہ گھر پہلے سے آباد تھا. جسے اللہ آباد گھر کہے ڈھونڈو آبادی میں کون کون تھے. علی 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 سمجھ آئے بابا. بس جائے آباد گھر. آپ کے لیے یہ لفظ میں البیت کے حوالے سے خدا گواہ ہے. بیت بیت یعنی گھر. بیت باتا یبیتو بیتن و بیتوتتن و مبیتن، یہ اس کے مصدر آتا ہے. وہ بیت باتا یبیتو، وہ بیت بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس میں کوئی مستور نہ ہو. غور نہیں فرما رہے، میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. جو قرآن کے جملہ کہنے لگا ہوں بابا، جو قرآن پاک کے اترنے سے پہلے جو بیت مستور کے حوالے سے پہلے آباد ہو اسی مستور کو ام ابیہا کہتے ہیں. آباد معمور مانے آباد. دیکھیں یہ قرآن کی لفظ ہے. ہم تو لغت کے حوالے سے کچھ ترجمہ کریں گے. ہماری آبادی کا تصور اور ہوگا. ہمارے تصور میں آبادی اس معیار کی نہیں بھی ہو سکتی، لیکن جب اللہ آباد کہے تو بے نقش آبادی ہوگی. اگر اس آبادی میں کوئی نقش کا تصور ہوا، اللہ معمور قرآن کی لفظ بنا ہی نہیں سکتا، کیونکہ ناقص مفہوم قرآن میں آتا ہی نہیں. پھر مانو یہ ایسا ایسا آباد گھر ہے جس میں کسی قسم کا نہ عیب ہے نہ کسی قسم کا رجس ہے. ایسا بے عیب گھر. عیب کی کتنی قسم ہے؟ اچھا یہ بھی میں سنا دوں. عیب کی کتنی قسم ہے؟ 4. ایک ہوتا ہے عیب جسمانی. اس گھر میں کوئی عیب جسمانی نہیں. جلدی سے عیب جسمانی. اس گھر میں کوئی گل نہیں سمجھ آتی. اتنا وقت نہیں کہ میں سارے شے کی تشریح کروں. عیب جسمانی نہیں. نمبر 2 عیب نفسانی. یہاں میں خوش ہو جاؤں، اس گھر میں کوئی بخیل نہیں. وہ ہے کوئی غلیظ اللسان نہیں. اجلی سمجھ آئی ہے. یہاں نفسانی نہیں. یہاں میرے کا سن لو، اس گھر میں عیب عقلی نہیں. یہاں کوئی ہذیان نہیں. اس گھر میں کوئی ہذیان نہیں. کوئی ہذیان نہیں. چوتھا ہے، خوش ہو جاؤ، چوتھا عیب ہے عیب نسبی. کوئی خاندان
मकसबी भी नहीं, एक आबाद बैत। अरे गल नहीं समझो ना यार, जब बैत कही जाएगी ना, बैत की लफ्ज कही जाएगी, तो उस बैत में सबसे पहला तस्वुर किसका आएगा? बैत की रौनक बनती ही मस्तूर से है। वो नहीं फरमाना, तो जो फरमाना मेरे साथ हो जाए, मुझे बहस करनी है। एक पंजाबी दा है कि 100 बंदा भी होवे ते डेढ़ है, मस्तूर होवे ते घाट है। माशाअल्लाह से ये ऐसी गल आई है। फैसलाबाद जिंदाबाद। ठीक हो गया जनाब। चूंकि बैत का असल मादिन, बैत का मंबा, बैत वुसात में आता ही तब है जब मस्तूर। फिर जिसमें यार की मस्तूर होगी वैसा ही तो वो आबाद हो। खुश हो जाए। जिस मस्तूर की माँ बतूल हो, वाजिब है कि वहां पहले हसन आए ना। खुश हो बाबा से कैसे होना चाहिए? हैदरी जिनके दोनों पहले बेटे ही हुस्न का नमूना हूँ। हुस्न, मैं बहुत बड़ी बात मैं फैला के नहीं करता चाहता। हुस्न वो कमाल है, सही, हुस्न वो कमाल है, इश्क होता ही हुस्न से है। इश्क मजबूर है हुस्न को देखकर, जहां हुस्न होगा वही इश्क होगा। अल्लाह के कमाल इश्क को हुसैन कहते। चलो मेरा पुत्र खुश हो। शुक्र है, ठीक होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वल बैतुल मामूर। जहाँ बैतुल मामूर अमरा ऐन से आएगी, वहाँ वो बैत होगा जिसमें किसी किस्म का कोई ऐब ही नहीं होगा। खुदा जाने ऐब क्या कितनी किस्में हो सकती है, 4 तो मैंने बता दी। वहाँ बेऐब घर, तो फिर उस बेऐब घर आबाद है। कुरान उसकी आबादी की कसम खा रहा है। और नहीं फरमा, जब कुरान इस बैत के आबादी की, बैत मामूर की कसम, उस बैत की कसम जो आबाद है, आबाद है, आबाद है, तो मुझे जुमला कहने दे, जश्न के हवाले से कहने दे। फिर दीन भी आबाद है अगर ये घर वाले दीन में आए। जिस दीन में 14 नहीं, दीन बर्बाद है, आबाद नहीं। हाय 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 हाय, तो दीन का आबाद जिसमें 14 है। आलम सरमदी में कुरान उतर रहा है, मेरी तरफ देखिए।
شروع کرے عالم سرمدی سے الرحمن علم القرآن ادھر نہیں جاتے، بیت معمور پہ پیش کرتے۔ اب اس بیت معمور کے لیے کب سے ہے قرآن اس کی نشاندہی کر رہا ہے اتر کر، جب اتر کر رہا ہے، یہ قرآن کے اترنے سے، قرآن کے بننے سے پہلے ہے۔ بہت بڑی بات ہو گئی ہے، میں کیا کہوں؟ قرآن کے بننے سے یہ گھر پورا آباد، ابھی ان کی آبادی کی بات شروع کرتے ہیں۔ آباد، گھر آباد، اس گھر کی آبادی کا میرے والے پاس دیکھ، چونکہ دلیل دینی ہے، اس کے لیے زیادہ وقت کی ضرورت نہیں۔ اس گھر کی اس آبادی کے نتیجے میں اس گھر کا جو بھی فرد ہے ہم پہ واجب ہے اس کی زیارت پڑھنا۔ ہوئے 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 ہوئے، نہ سمجھ نہیں آ رہا؟ ہر مسلم پہ فرض ہے ان کی زیارت پڑھنا۔ بابا جس کی زیارت پڑھنے کا اتنا ثواب ہو، اس کی زیارت کرنے کا کتنا؟ سمجھے نا میری بات؟ جس کی زیارت پڑھنے کا اتنا ثواب، ہر نماز کے بعد زیارت ہے یا نہیں؟ یہ زیارت پڑھنا ہی آپ کی ہے کہ آج بھی وہی گھر آباد ہے۔ عالمین میں ہر نماز کے بعد زیارت پڑھی جا رہی ہے یا نہیں؟ زیارت وارثہ میں کیا جملہ آتا ہے؟ زیارت وارثہ کو میں بحث بناؤں۔ زیارت وارثہ، چونکہ نسل امامت جناب علی کے بعد سرکار حسن کے حوالے سے نہیں، امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے نسل امامت نے چلنا ہے۔ امام حسین نسل امامت کا مادن مرکز کون ہے؟ امام حسین۔ اس لیے جناب امام حسین کی زیارت وارثہ، اس پر میرے اشرے ہیں، ادھر جانا مقصود نہیں، صرف دو چار جملے کہنے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ کب سے آباد ہے۔ اور نہیں کرو، کب سے آباد ہیں، اس کی دلیل کے لیے میں آگے بڑھتا ہوں۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، کل نہیں سمجھ آئی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں پڑھتے ہیں یا نہیں آپ؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، حسین وہ ہے جو آدم سے بھی پہلے ہے۔ کچھ نہیں ہو رہی ہے۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا نوح النبی اللہ، یا وارث نوح النبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المومنین ولی اللہ، جو تمام انبیاء کا اکیلا وارث ہو اسے حسین کا۔ آئے ہائے آئے ہائے، جناب سن جائے بات کو، دیکھیں آخر دلیل کے لیے کوئی تھوڑا ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں گے۔ اب جناب امام حسین علیہ السلام وارث ہیں کولمبیا، سب سے پہلے کن کے وارث ہیں؟ جناب آدم۔ دیکھیں جناب وارث آدم علیہ السلام تب بن سکتے ہیں، تب بن سکتے ہیں اگر جناب علی جناب آدم کا مالک ہو۔ وارث ہونے کے لیے مالک ہونا ضروری ہے۔
मालिक होगा तो आप वारिस जरा देर न समझ आती है। बाप का पहले मालिक होना जरूरी है, तब बेटा वारिस होगा। आप वारिस हो के मालिक है, बाप मालिक है वारिस हो के नहीं। है बाप तो मालिक है, बेटा वारिस हो के मालिक है। वारिस हो के मालिक है। बाप क्या है? मालिक। मुझे साबित करके दे कि जनाब आदम का मालिक जनाब अली अलैहिस्सलाम, तब इमाम हुसैन को वारिस कहीं। परेशान नहीं होनी। बाप का मालिक होना जरूरी। मालिक होने के लिए दो शर्तें। साहिबान इल्म बैठे यहाँ होते सही साहिबान इल्म, ए मेरे साथ जहन मिला। मालिक होने के लिए पहली शर्त यह है कि मालिक वो होता है जो खुद खरीदे और खुद कीमत दे। हाय 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 हाय। सही एक जुमला मैं लताफत से बयान करके कहता हूँ। जनाब अली ने जनाब आदम को खरीदा हो तब भी मालिक बन सकते। खरीदा हो और कीमत दी हो। देखिए आप लुत्फ ले ले, मैं जल्दी से लुत्फ की बात करके क्यों कहना चाहता हूँ। जिसे अल्लाह ने पहले से खरीद लिया हो और वो पहले से बिक गया हो, वो किन को खरीदेगा? मैं बड़ी गहरी बात करनी है क्योंकि बैते मामूर मौजू है। हमने इनको कब से आबाद दिखाना है। जनाब आदम खरीद के उसकी कीमत नहीं दी। जनाब अली मालिक के आदम खरीदारी से नहीं। इमाम हुसैन शाम वारिस कैसे बने? कैसे? अब देखिए दूसरी शर्त है, खुश हो। दूसरी शर्त यह है मालिक वो बनेगा उस शय का जो उस शय को अपने हाथों से बनाए। हाय हाय हाय। अगर समझ आई है तो बात बहुत हो गई। आओ कुरान से पूछते हैं, कुरान बता आदम को किन हाथों ने बनाया? मालूम हुआ जब जनाब आदम अलैहिस्सलाम बन रहे थे, ये घर पहले से आबाद था। हाय हाय हाय। दलील हो गई जनाब, ये घर पहले से आबाद। और उस आबादी का पहली फर्द कौन है? सरकार अमीरुल मोमिनीन। ये आबाद था। आबाद गल कर लो। अब पहला बनने वाला था जनाब आदम। अल्लाह ने कहा किन के बिहाफ पर अल्लाह ने ऐलान किया इन्नी खालिकुन बशरम मिन तीन, मैं एक मिट्टी से बशर बनाने वाला हूँ। अरे अल्लाह तू तो अम्र से बनाता है, मिट्टी से कौन?
कहना किन के बिहार पे कहा इन्नी खालिकुन, मैं खल्क करने वाला हूं। ऐलान हो गया। जब आबाद घर देखा फिर ऐलान किया। हाय हाय हाय, किन के बिहार पे ऐलान हुआ, इन्नी खालिकुन बशरम मिन तीन, मैं एक गीली मिट्टी से चलो एक बशर बनाने वाला। कौन कह रहा है? अल्लाह। और अल्लाह की तख्लीक तकवीनी होती है, अबदाई नहीं होती। खल की 4 किस्में हैं, मैं कई दफा बयान कर चुका। खल के तकवीनी, खल के अबदाई, खल के तहवीली, खल के तकदीरी। सारे नस्लें ही नहीं हो जाए नहीं जाते। खल के तकवीनी में अल्लाह की जो खल्क है वो तकवीनी। अल्लाह की खल्क तकवीनी में न मुद्दत होती है न मादा होता है। उसमें जमाना भी नहीं होता, उसमें मादा भी नहीं होता। उसकी पहली तकवीन से तकवीन से खल्क होती है, न मुद्दत न मादा। अगर कहे मैंने 6 दिन में बनाया, मान लो किसी और ने बनाया। खुश हो तेरे दलील के साथ बहस करते हैं बाबा। तकवीन, खल के तकवीन, खल के अब्दाई हो जाए। इसी मौजू को आगे ले चलना है। खल के यहाँ ये अल्लाह ने, उसमें मुद्दत भी नहीं होती, मादा भी नहीं होती। ठीक है, वो है खल के तकवीन। वो अदले तकवीनी और हद अदले ऐन पे तख्लीक होती है। हाय हाय हाय, सुभान। ऐने हद इत्तदार, बनने वाली शय। अच्छा मैं सुना दूं, जरा वाज़ेह कर दूं। बनने वाली शय खल्क में ऐने हद इत्तदार, और खुल्क में हद अदले ऐन। जिसको वो बनाता है ना हद अदले ऐन, खल्क में हद ऐन, हद इत्तदाल। हद इत्तदाल इनकी खल्क है, हद अदले ऐन इनका खुल्क है। जल्दी से मैं बात कर दूं, जरा बात आ गई। मैं जल्दी, एक शख्स आया जनाब अली से कहा, मौला रसूल के अखलाक गिनवाइए, रसूल के अखलाक गिनवा दिए। सरकार अली ने फरमाया मुझे अल्लाह की नेमतें गिनवा दे। हाय हाय हाय, इन ताउद्दू नेमत अल्लाह है। उसने कहा ला तो सुहा, कहा कि अल्लाह की नेमतें तो गिनने में नहीं आती। फरमाया इसी नेमतों को अल्लाह ने मताए कलील कहा है, जिनको तू नहीं गिन सकता, ये मताए कलील है। और रसूल के खुलुक को कहा इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। जब तू कलील नहीं गिनवा सकता, मैं अजीम कैसे गिनवा? आए हाय हाय, खुश हो गया मेरा पुत्र, खुश हो सही। इस घर उस वक्त, ये घर उसमें यार का आबाद। इन्नी जाइलम फिल अर्ज़ खलीफा,
قالوا تجعل فيها وذر الملك أقواتا. اگلی آیت فعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. سمجھ نہیں آئی. اللہ کہتا ہے اللہ نے تعلیم دی، اللہ نے تعلیم دی آدم، جناب آدم کو تعلیم دی الاسماء، الف لام آیا ہوا اسماء، اسماء کی تعلیم. پریشان تو نہیں ہوگا؟ علامہ آدم الاسماء. گل سن لو نا جلدی. اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے جناب آدم کو اسماء کلہ، کلہ آگے تاکید معنی نہیں آ رہا، اسماء پر الف لام کس کا ہے؟ نہیں بیان کر، میں پریشان ہوں. علامہ آدم الاسماء کلہ ثم عرضهم، پھر انہی اسماء کے مسمیات کو سامنے کر کے کہا. اسی پہ بحث کر فرشتوں سے کہا. علامہ آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکۃ فقال، ملائکہ سے کہا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، ان کے نام بتاؤ جو سامنے ہیں. سامنے ہونا دلیل ہے آباد گھر ہے. سارا گھر سامنے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تعلیم، ان کا میں کھول دیا، آپ کو کھول کے بتا دوں پھر بحث کرتے. اللہ نے کہا کہ علامہ فاعل کون ہے؟ اللہ. اللہ نے تعلیم دی آدم علیہ السلام کو اسماء کی. اسماء پہ بحث کر میں نے کی ہے پہلے بھی، دیکھتے وقت ہوا تو. علامہ آدم الاسماء، اسماء کی تعلیم دی کس نے؟ اللہ نے. آگے کیا کہتا ہے؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے درست کر دوں. اے اللہ درست کرنا کیفیت ہے، تجھ میں تو کیفیت ہے نہیں، یہ میں کیوں کہہ رہا ہے؟ جب میں درست کر دوں، اچھی گل نہیں لگی. اللہ کہتا ہے جب میں درست کر دوں. معلوم ہو گیا جو درست کرے اس کا تعلق میں سے ہو سکتا ہے. نظر ہونے فرما رہے ہیں جب میں درست کر دوں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس نے میں اپنی میں روح پھونک دوں. میں روح پھونکوں، میں اے اللہ تو روح پھونکے تو تو اللہ نہیں ہے. پھر بتا تیری جگہ جو روح پھونکے گا علم تو روح سے ملے گا نا. پھر تو نے عالم بنایا یا روح پھونکنے والے نے؟ سمجھائے سے پھونکی گئی ہے. علامہ آدم الاسماء، کل خیال کرائے سے یہ دلیل میں دے رہا ہوں آباد گھر کی. چنگی لگی بہت بڑی بات. میں دلیل کے ساتھ قرآن سے، نص قرآن سے دلیل دینا چاہتا ہوں. علامہ آدم الاسماء، اللہ کہہ رہا ہے کہ ناموں کی تعلیم. اگر نام کی تعلیم ہو، صرف نام کی، وہ نام کی تعلیم. اِنَّا مَعْرِفَةَ الْأَسْمَاءِ، ناموں کی معرفت لا تحصلو یا تحصلو، تحصلو زیادہ بہتر ہے، یہ نہیں حاصل ہو سکتی الا بمعرفت المسمیات. جب تک مسمیات کی معرفت نہیں، اسماء کی معرفت حاصل ہو ہی نہیں سکتی. یہ گل سمجھ لو، خدا کے لیے سمجھ لو.
ان معرفت الاسماء اچھی ہے تو خوش تسی گاہک بنے بیٹھے ہو تیز صحیح کی نیند سے میں نکال لطف لے لیا نیند آنے لگی اب جناب ان معرفت الاسماء اسماء کی معرفت لا تحصل نہیں حاصل ہو سکتی یا کی جا سکتی الا بمعرفت المسمیات مسمیات مانے شکل و صورت کے بغیر ناموں کا علم حاصل ہی نہیں ہوگا. درخواست بات سمجھ نہیں آئی. ہائے 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 ذرا غور فرماؤ نا سونا چاہے ذرا میرے ساتھ کیا مسمیات کیا ہے؟ شکل و صورت سن لو میرے شکل و صورت کے بغیر اسماء کا علم ہی حاصل نہیں ہوتا. اگر شکل و صورت یا مسمیات کا علم نہ ہو تو پھر اسماء کا علم صرف کان میں ایک آواز ہے. ہائے 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 جس آواز کے معنی بھی نہیں ہو رہے جس کی حقیقت بھی نہیں ہے کانوں میں خوش نہیں ہے. یار کتنی بڑی بات میں نے آپ کو سنا دی. وہ تو صرف کانوں میں ایک آواز ہے. آواز کا نام علم اسماء نہیں. جب تک کہ مسمیات کا علم نہ حاصل ہو شکل و صورت کا علم نہ حاصل ہو وحصول و صورتها حصول و صورتها فی الضمیر اس دل کے اندر جو ضمیر ہے نا ضمیر اس ضمیر میں مسمیات کی صورت اور شکل کا راسخ ہونے سے پھر علم اسماء ہو جائے گا. کس میں ضمیر کے اندر ان کی شکل و صورت جب تک ضمیر میں راسخ نہ ہو اسماء کا علم صرف آواز تک ہے کانوں میں. گل سن لو. میں جب فرشتوں نے کہا ہمیں بنا دے فرشتوں نے کہا خلیفۃ اللہ ہمیں بنا دے خدا گواہ فرشتوں کو بھی حقیقت جو عہدے ہیں مراتب ہیں خلیفۃ اللہ کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں. عام دنیا کیا جانے خلیفۃ اللہ کون ہو. اس کی صورت کا شکل و صورت کا کس میں آنا ضمیر میں آئے گی تب اسماء کا علم ہوگا. اللہ نے کہا کالا یا ملائکہ انبئونی باسماء ہؤلاء. اے جو سامنے جس کی مسمیات ہیں شکلیں ہونا دلیل ہے پہلے سے آباد ہے. میں نے پھر خوش نہیں کہا پہلے سے آباد ہے دلیل. ان اسماء مسمیات کو سامنے کر دیا. سامنے کر کے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء. یہ نام نہ بتاؤ ان کے نام بتاؤ. فرشتوں کو تو شکل کا پتہ ہی نہیں تھا محمد کسے کہتے ہیں. مسمیات کے بغیر اسماء تو صرف کان پہ آواز کا نام. انہوں نے کیا کہا قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا. ہمیں مسمیات کا علم نہیں.
ہمیں تو وہی علم ہے جو تو نے دے دیا. گل نہیں سمجھ آئی؟ پھر ضروری ہے جو بھی خلیفۃ اللہ ہوگا صرف ناموں کا علم نہ جانتا ہو. توحید کے لیے واجب ہے ان کی شکل و صورت کا اس ضمیر میں راسخ ہونے کا بھی علم. اب جب جناب آدم کو بنایا جائے گا، کیسے بنایا جائے گا؟ جسد پاک علی فرماتے ہیں اس جسد آدم کو 40 دن خمیر کرنے والا میں علی ابن ابی طالب. یہ ہن گل میری ایک نکی جی گل اے میں ہاتھ بن کے خدا کے لیے اے ایسی بات ہے اس میں مجھے کہنے میں بھی کوئی وہ نہیں ہے لیکن کہنا بھی ضروری ہے. جب تک اللہ نے بی بی پاک کی قسم بیت کہہ کے نہیں اٹھائی اس وقت تک بی بی حوا کے بننے کا امکان نہیں. سمجھ آئیے میرا بات. جب بیت کہہ کے قسم اٹھائی تو بے حوا کے بننے کا سبب ہو گئے. او بے خبر دنیا، جس حوا کو بی بی پاک حوا کو بنانے کے لیے ایسی سیدہ پاک ہو تو پھر اسے بطول ہونا واجب ہے. میری طرح دیکھ لیں تھوڑی سی بات، تھوڑی سی. اب جناب جی کر لے یار صلی اللہ محمد امام وہ ڈاٹے جان دے تسی نہیں جان دے اور میرا بچڑا انہیں کو دیکھ بہت پتہ ہی کوئی ایسے انہیں گئے گل سمجھ جان دی. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. دیکھیں جس میں نبی نہیں ہوتا پریشان ہو گئے. جس میں نبی نہیں آگے لکھی نہ کیا یہی کیا آتا دادا سونا سکی سرداری کلندر ٹھیک ہے پتر ان کو جڑا مل رہا سمجھ آئی سے یا نہیں کیا کرو یار گل اچھی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. نبی کا جسم نبی نہیں ہوتا، نبی کی روح نبی نہیں ہوتی، لیکن سارے کمالات نبوت اسی روح میں ہوتے ہیں. اور گل خیال کرائے یہی روح نبوت کے مطابق جیسی نبوت ہوتی ہے اسی نبوت کے مطابق یہ روح خلق کی جاتی ہے. میں جملہ جلدی سے کہہ دوں، یہ روح خلق کی جاتی ہے. خلق جو بھی خلق کرے گا خالق کہلائے گا. جو پھونک کر آدم کی روح خلق کر دے اسی علی ٹھیک کر یار، ٹھیک کر اسے، ٹھیک کر حیدری پھونک ماری نا
جب پھونک ماری تو کیا میں خلق ہوئی؟ کیا کس کی روح؟ جناب آدم کی۔ اب خلق ہوئی وہ روح، وہی روح جب جسم آدم میں آئی اب جسم بھی نبی بن گیا۔ ہائے 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 ہائے، خوش ہو میں رب، یہی میں ٹھیک رکھی بتانا، جسم بھی نبی بن گیا، جناب آدم بھی نبی کہہ رہا ہے، بن گیا۔ اب اللہ کہتا ہے علمہ آدم الاسماء، اب اسماء کا علم کس میں ہوگا؟ اسی روح پھونکنے میں۔ اور صحیح، روح پھونکنے میں کس کا علم ہوگا؟ اسماء کا، لیکن اسماء کا علم ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ پہلے مسمیات کا علم نہ ہو۔ تو پھر مان لو جب روح پھونکی جا رہی تھی تو یہ گھر مسمیات والا آباد تھا۔ ہائے ہائے، آباد تھا، جب تھا تو پھر ان مسمیات کو، ان مسمیات کے علم کو آدم کو دینے والا جبریل نہیں ہو سکتا۔ جبریل تو سجدے کے انتظار میں کھڑا ہے۔ ہائے ہائے، اور نہیں فرمایا جبریل نے روح نہیں پھونکنا، جبریل تو سجدے کے انتظار میں، اگر ذرا دیر ہوگی تو گئے۔ اور پھر اس روح کو نکال کر پھر سمجھ آئے گی، اس روح کو وہ پھونک سکتا ہے آدم میں جو مربی عالمین ہوگا۔ عالمین کا مربی ہی امام ہوتا، اور نے فرمایا تو پھر روح پھونکنے والا جناب جبریل نہیں ہو سکتا، پھر کون ہو سکتا ہے؟ علی، میرا امام علی۔ پھر علی علیہ السلام نے جو روح پھونکی صرف اسماء کا علم نہیں، پھر مسمیات کی تصویروں شکلوں کو علی سے بہتر جاننے والا کون؟ ہائے ہائے ہائے، اس لیے ان کے عکس نہیں ہو سکتا۔ کون؟ تو مسمیات کا علم جناب علی ان کی ضمیر، جناب آدم کی ضمیر میں دے دیا، ضمیر میں علم مسمیات جناب آدم کو دے کے اسماء کا علم روح پھونک کے علی علیہ السلام نے مکمل کر دیا۔ جب مکمل ہو گیا اب ان سے پوچھا ملائکہ بتاؤ انبئونی باسماء ہؤلاء، ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا لا علم لنا۔ ہائے ہائے، وہ جن کی حقیقتوں کو نبی نہ جانے امتی کو کیا خبر۔ انہوں نے کہا لا علم لنا، علم نہیں، لیکن اب اللہ نے کہا قال یا آدم انبئہم، ان ملائکہ کو بتا، ان ملائکہ کو، تو ان ملائکہ کو بتا۔ سمجھ نہیں آ رہی، علم علی عطا کرے، اللہ کہتا ہے تو بتا۔ اب جناب آدم نے کہا ھذا محمد وانت المحمود، غور علی ھذا علی وانت علی الاعلی، ھذہ فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، دلیل کے ساتھ۔ ھذا الحسن وانت المحسن، ھذا الحسین وانت قدیم الاحسان، واولادہ المعصومین کمہدی علیہ السلام، حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین۔ معلوم ہوا یہ آباد گھر مدینہ مکہ میں نہیں ہوا، یہاں ظہور ہوا ہے۔
سرکار دو عالم بیٹھے ہیں، اس پہ تو پھر کئی بحثیں ہوں، کئی بحثیں. ابھی صحیح نے 2-3 نکتے مجھے دے دیے، اس آبادی کو پھر ان نکتوں سے ہم بیان کریں گے. جہاں یہاں آ کے رجس کی نہیں نفی ہے تو وہاں کتنے پاک ہوں گے. جہاں رجس کا تصور ہی نہیں. جناب رسول خدا تشریف رکھتے ہیں، تھوڑی سی بات کریں. تشریف رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہو گیا، تشریف رکھتے ہو. یاد دیکھیں زیادہ دیر ہو. تشریف رکھتے ہیں کہ ایک شور برپا ہو گیا. کل بھی میں نے ایک چھوٹا سا بیان کیا. انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑا دیو عظیم جس کی قد کے لیے 31 گز لمبا، اس کے بال 7 گز لمبے، اس کے 4 دانت تھے جیسے بیلچے ہوتے، اور اس کا منہ ایک غار کی مانے، اور اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے. اور میرے والے پاس ایک یہ گل دیکھ، اس کے ہاتھ لیف خرما کھجور کے پتے سے بدھے ہوئے تھے. تو نہیں سمجھ آئی یار، اجبی ہونے اسماعیل سمجھاؤں. اور اس کو زخم تھی، پیپ بہ رہی تھی، پیپ. جناب رسول خدا کے سامنے آیا، آ کے لوگ کچھ گھبرانے لگے. سرکار نے فرمایا یہ میرے پاس آیا ہوئے. ہاں کیا معاملہ؟ اس نے کہا مولا معاملہ یہ ہے. اور کہا لکھی ہوئی اگر جا کے دیکھنا چاہیں کتابوں میں موجود ہے. فضائل مرتضوی اگر آپ کے پاس ہے اس میں پہلے ایک صفحے پہ 91 صفحے پہ جا کے دیکھے لکھا ہوا ہے. میں اس نے کہا مولا جناب آدم سے 30,000 سال پہلے اللہ نے مجھے خلق کیا ہے. جو آدم سے 30,000 سال پہلے موجود ہو، بھرا ہوا گھر ہو. بس جلدی بات. مولا میں نہایت سرکش کہتا، مولا میں جان سرکش تھا، میرے دل میں رحم تھا ہی نہیں. جو بھی ایسے ہوتا تو میں ان کو عیبدار بنا دیں. ایک دن میں نے ایک خوبصورت کہتا، میں اسی تعریف حسن نہیں کر سکتا. اس کو میں نے دیکھا، میرے دل میں حسد پیدا ہوا کہ اس کو میں عیبدار بناؤں. جو ہی میں قریب گیا نا مولا اس نے مجھے تماچا مارا. ہائے ہائے ہائے، یہ تماچا نہیں ہے، ید اللہ لگا. ہائے ہائے اس نے جو تماچا، ہائے دری کل سن لو میرا پتر، تماچا مارا. یہاں سے یہ خون اسی دن سے بہ رہا ہے. اور میں اس کے سامنے بالکل ہی ایسے ہو گیا کہ میں اس کے مقابلے میں کوئی شے نہیں. اس نے کھجور کا پتا لے کر میرے ہاتھ باندھ دیے، باندھ کے غائب ہو گئے. غائب. میں گھر آیا، گھر آ کے سارے اپنے جنوں کو بلائے، جتنی بڑے بڑے دیو تھے. میری بات سن بھی رہے ہیں، چھت پہ بیٹھے ہیں، آپ کو خبر نہیں ہے. ہاں پورا چھت، یہ سارے چھتیں بھری ہوئی ہے. میری بات سن رہے ہیں، اللہ کی قسم. اب جناب یہ ہوا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں میرا بولا، جتنی میں نے اپنے معالج بنائے نہ، یہ ہم نے چھریے تلواروں سے کاٹنا چاہا، یہ کٹے نہیں. میں انتظار کرتا رہا کوئی نبی آئے. جناب آدم علیہ السلام آئے جلدی سے. جناب آدم علیہ السلام آئے، میں گیا، میں نے کہا سرکار میرے ہاتھ کھول دے، خوش ہو جائے نا.
کہتا ہے جناب آدم نے اپنی نبوت کا بہت زور لگایا. خوش ہو میرا پتر، جشن منا لو بابا. چنگی گل لگ رہی ہے. نبوت کا زور لگایا، اس گرہ کو کھول نہیں سکے، کاٹ نہیں سکے. جناب نوح آئے نہیں کاٹ سکے، جناب ابراہیم آئے نہیں کاٹ سکے. جناب سلیمان ابن داؤد کے پاس گیا، جن کے پاس کل دیو جن سارے ان کے کٹھے کیے. ساروں نے زور لگایا، ان کا خوش تھی کہ سن لو، لیکن میرے ہاتھ نہیں کٹے. اللہ نے فوراً جبریل بھیج کے کہا سلیمان یہ کیسی کوشش کر رہا ہے؟ ان ہاتھوں کو وہی کھولے گا جس نے باندھے. خوش ہو سرکار دو عالم کا، اچھا خوش ہو، سرکار دو عالم کا جانشین ہوگا، اس کا نام علی ابن ابی طالب. آدم سے 30,000 سال پہلے کی بات. اب جناب انتظار کرنے لگا، حضور پاک تشریف لے آئے اور حضور پاک کے سامنے وہ یہی بیان کر رہا. وہ آدمی جب آیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے لیف خرما پتہ کھجور کا. دو آدمی اٹھے، نام لکھے ہوئے ہیں، دسنا نہیں. ہائے 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 نہیں دسنا بابا نہیں دے دسنا. ان سمجھ میں آئے، انہوں نے چھری سے کاٹنا چاہا، کٹی نہیں، کھولنا چاہا، کھلی نہیں. وہی چپ کر کے اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے. خدا گواہ ہے، لکھا ہے اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے. بس ادھر بیٹھے، وہ کھڑا ہے، جن کھڑا ہے، رسول پاک سے باتیں کر رہا ہے. کہوں جناب علی داخل مسجد ہوئے. خوش ہو میرا پتر، یہی خوش ہو، جشن منا لو جشن. جو ہی جن کی نظر پڑی نا، کبھی رسول کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے. اجرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس علی سے بچاؤ، مجھے اس سے بچاؤ. خوش ہو بہت. موقع مل ہی گیا. کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر چیخے مارتا ہے، اجرنی یا رسول اللہ، بچاؤ مجھے، بچاؤ. کہا کیا بات ہے؟ کہا یہی تو تھے. رسول نے فرمایا اب ڈر نہیں، تو رسالت کے دربار میں آ. پھر بھی وہ کھڑا ہے، ڈر رہا تھا. جناب رسول خدا نے کہا خوش ہو جاؤ بابا. فرمایا علی ان کے ہاتھ کھول. علی نے آگے ہاتھ نہیں لگایا، ارادہ کیا، ہاتھ کھول گیا. او بے خبر دنیا، ہائے ہائے. جب ہاتھ کھلے نا، کھلے آزاد ہو. اسے ایک نعرہ تکبیر بلند کیا. ان کا لیا سن لو، آخری بات سن لی. سرکار نے فرمایا تیرے ہاتھ بھی کھل گئے، زخم بھی ٹھیک ہو گیا، سارا ٹھیک ہے، جو کچھ چاہتا ہے ہم دیتے ہیں، واپس چلا جاؤ. اس نے کہا مولا 35,000 سال کے بعد آج ہی تو حق ملا ہے. مولا اتنی مدت کے بعد حق ملے اور میں چھوڑ کے جاؤں تو مجھ سے کوئی زیادہ لانتی ہے؟ مولا
رہوں گا علی کے ساتھ رہوں پروردگار بخشائے محمد و آل محمد یہ 5 دن جو